فیفا اس کو کہتے ہیں. اس فٹ بال کپ میں ایک امریکن اداکار تھا، وہ اس کا ہوسٹ تھا، تو اس نے ایک سوال کیا. اس کا نام تھا مورگن فریمین. کیا نام تھا؟ مورگن فریمین. اس نے کویت کا ایک بچہ تھا جو اپاہج ہے، یہ یاد رکھیں، اس کا یہ نچلے والا دھڑ نہیں ہے. تو وہ ایسے وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس وہ جو مورگن فریمین تھا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے اس سے سوال کیا کہ دنیا میں دیر پا امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دیر پا امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو سر یہ میرے قریب بھی آ جائیں، مجھ سے اتنا دور نہ رہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. سوال کیا نا کہ یہ امن کیسے قائم ہوگا، تو اس بچے نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اس بچے نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس میں نے کہا کہ یہ حل ہے. اسی آیت سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے. اس نے پڑھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ترجمہ اس کا یہ ہے، دیکھیں اللہ پاک نے نا کچھ چیزوں کا بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے نا اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا. کہیں اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کہیں فرماتے یا ایھا الکافرون، اے کافرو انکار کرنے والو. یہاں پہ اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کا ایوری ہیومن بینگ از فار فادر اونلی ون، حضرت آدم علیہ السلام اینڈ اما حوا. ٹھیک ہے، اس پہ دلیل بھی موجود ہے، وہ چونکہ ایک سائنس کا مسئلہ ہے. تو پیارے بچوں، اس نے یہ کہا کہ ترجمہ اس نے پیش کیا، ساتھ وہ انگلش کر رہا تھا، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پہلی بات تو یہ. وقبائل تعارف، تمہارے قبیلے برادریاں تمہارا تعارف ہیں. یہ یاد رکھیں، کیا ہے؟ تعارف ہے تمہارا. تو اس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یعنی تمہارے ذات، تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں، تمہارا ٹرائب، تمہاری کاسٹ، یہ کیا ہے؟ پہچان ہے. اونلی یور انٹروڈکشن، ناٹ یور پرائڈ. اگر آپ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جی میرا قبیلہ بڑا ہے، میرا قبیلہ، یہاں سے پھڈا شروع ہو جائے گا. جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، اب آپ بڑا سمجھیں گے تو دوسرے کو ظاہر آپ کمتر سمجھیں گے. آپ سر سے میں ملوں گا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بات یاد رکھیں، میں سر سے بطور انسان مل رہا ہوں. سر کو میں اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ سر ایک معلم ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایجوکیشن پھیلاتے ہیں. یہی ان کا پیغام ہے. تو پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی دیر پا امن قائم ہو، دیر پا امن قائم ہو، یہاں پہ کوئی ایسے فسادات نہ ہو، تو پھر کیا ہمیں دوسرے کا احترام بطور انسان کرنا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے بچے بیٹھے ہیں. انسان ہمیشہ نا تفریق چاہتا ہے. انسان جو ہے نا ہمیشہ جمع کرتا ہے، تفریق چاہتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. ضرب سے مراد ہوتا ہے جیسے سر کو کوئی چیز ایسے، ٹھیک ہے، وہ ضرب کی بات نہیں کر رہا. تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو تقسیم کریں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ مجھے قرض حسنا دو. اللہ کو کیا ضرورت ہے جی قرض حسنا لینے کی؟ اللہ تمہارے لیے مانگ رہا ہے. تو جن کے پاس ہے تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، چاہے ان کو اللہ نے کوئی تقریر کا فن دیا ہو، چاہے ان کے اندر کچھ شاعری کا فن ہو، یا ان کے پاس اضافی پیسے ہوں. ہوتا نا بعض بندوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسوں کو گن گن کے رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور چھن چھن کے رکھتے ہیں.
गिन